अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज जुलाई 2025 की 3 तारीख है, जुमेरात का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3-4 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान, जिनके ऊपर यहूदी एजेंट होने का इल्ज़ाम लगाया जाता था, अब उनके मुखालफीन ने कौन सा पैंतरा बदला है, क्या हो गया है जिसकी बिल्कुल तवक्को नहीं की जा रही थी। उसकी डिटेल्स बहुत हौलनाक किस्म की हैं। वो किस तरह की डिटेल्स हैं, तफसीलात हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा एक वीडियो बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रही है। जब पब्लिक मैटर के ऊपर पब्लिक के अंदर जाकर पब्लिक इंटरेस्ट की बात की जाती है तो फिर उसके ऊपर जवाब देना बनता है। बहुत सारे लोग अब तनकीद भी कर रहे हैं। ये खातून की वीडियो है, खातून सरकारी अफसर की वीडियो है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, कुछ कमेंट मैंने उसके ऊपर भी करने हैं। फिर बहुत सारे जजेस की बड़ी सख्त ड्यूटी लगी है जनाब, यानी गर्मियों की छुट्टियां भी उनको एंजॉय नहीं करने दी जा रही। उनको लगता है कि बड़े सख्त मकाम पर बिठा दिया गया कि आपने ये वाला काम करना है तो करना है तो करना है। उसकी डिटेल्स, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी, वो भी मैंने शेयर करनी है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ ये कहती है कि हम जो है मुज़ाकरात के हामी हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और फिर मुख्तलिफ अपनी गुफ्तगू के दौरान ये पैगाम दिया कि सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात करने के वो हामी हैं। अब सियासी जमातें आगे से क्या कह रही हैं, ये भी सुनने के लायक है और सर धुनने के लायक है। आप अपने सर को पकड़ कर बैठ जाएंगे कि वो जो इनसे तवक्को लगाकर बैठे हैं उनके साथ वो वाले लोग क्या कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं। उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा है, घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आपसे यह भी मुद्दबाना गुजारिश है कि फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक ऊ करके एहतजाज नहीं कर सकते तो थू 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 करके अपने मुंह के ऊपर एहतजाज जरूर रिकॉर्ड करवा दीजिए। आपसे यही तवक्को है। आपको पेट्रोल 1 लाख रुपए लीटर में मिलना है ना, आपने कहना प्राज जाके पवा ले आई यार उधार, फिर दे देंगे। तो ये एक खासा है इस कौम का जो आपके सामने मैंने रखना था। सबसे पहले वो हो गया है जिसकी बिल्कुल तवक्को नहीं थी। इमरान खान, जिसे यहूदी एजेंट का नाम दिया जाता था, इजरायली एजेंट का नाम दिया जाता था। इमरान खान जिसको आज तक एक लॉबियस्ट का दर्जा दिया जाता है और कहा जाता है कि वो बंदा ठीक नहीं है। अब उसके जो मुखालफीन है वो क्या राय आमा हमवार कर रहे हैं, उसकी डिटेल्स में कुछ आपके सामने शेयर करने लगा हूं। ये 3 अदद बयानात हैं गुज़िश्ता 48 घंटे के अंदर, 3 अदद बयानात। पहला बयान जनाब ख्वाजा आसिफ साहब का कि अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए और सऊदी ममालिक का साथ देना चाहिए। ये आसमा शिराजी के शो में ख्वाजा आसिफ साहब ने बोला, नदीम मलिक के शो में भी बोला। अब राना सनाउल्लाह साहब का बयान सुनिए। वो कहते हैं पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और ईरान को अब्राहम अकॉर्ड से मुताल्लिक मुश्तरका फैसला करना चाहिए, यानी इन तमाम ममालिक को इब्राहिम अकॉर्ड से मुताल्लिक मुश्तरका फैसला करना चाहिए। पाकिस्तान को अब्राहम अकॉर्ड से मुताल्लिक अरब ममालिक के साथ जाना चाहिए, यानी ये राह हमवार की जा रही है कि आप करना क्या चाह रहे हो। फिर थोड़ी देर पहले आज जो है ना, मुल्क के वज़ीर दाखिला जो कि बड़े बड़े महाजों के ऊपर अकेले पुल भी खुद बनाते हैं, क्रिकेट को भी चला रहे हैं, छोटे से लेकर बड़ा काम भी कर रहे हैं, ठीक है, पुल बनाने के लिए जो ईंटें उठाती हैं ना, वो उठाने का काम भी वो करते हैं मौसूफ। उन्होंने एक बयान दिया है कि ईरान इजराइल सीज फायर के पीछे भी वर्दी है। ये मोहसिन नकवी साहब का बयान है। यानी इस वक्त मेरे ख्याल में इजराइल को एक्सेप्ट करने के हवाले से तमाम तर राहें हमवार की जा रही हैं, और किसी भी दिन आपको और हमें सुनने को मिलेगा कि पाकिस्तान जो सऊदी ममालिक के साथ एक ब्लॉक है उसका हिस्सा बन चुका है और अमेरिकन इजरायली लॉबी का बाकायदा तौर के ऊपर एक इंटेग्रल पार्ट बन चुका है। मुझे ऐसा लगता है ये कुछ ही दिनों में हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो बयानिया, ये वाली जो राह हमवार करना है, लोगों की जहन साजी करना है, ये ऐसे नहीं हो रहा है इसके पीछे। अच्छा, मुझे उस वक्त इसका अंदाजा हो गया था जब केयर टेकर सेटअप के उस वक्त के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे अनवारुल हक काकड़ साहब। उन्होंने कहा था कि जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब करके गए, लाजमी तो नहीं है कि सारी जिंदगी या क़यामत तक वही होता रहे, हमें वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलनी भी होंगी। इजराइल के मामले के ऊपर उनसे सवाल किया गया था।
تو مجھے اس وقت سے یہ I smelt the rat کہ یہ کسی نہ کسی ایسے مہم جوئی کی طرف بڑھ رہے ہیں جو کہ معاملات کو مزید سنگین کر دے گا. تو اب دیکھنا ہے آنے والے چند دنوں میں اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے جی. خواجہ آصف صاحب کا ایک اور بیان ہے, وہ کہتے ہیں ہائیبریڈ سسٹم کامیاب ہو رہا ہے, عمران خان یہ سسٹم چلانے میں ناکام رہے, شہباز شریف کامیابی سے ہائیبریڈ سسٹم چلا رہے ہیں. 77 سال سے ہائیبریڈ ہی چل رہا ہے بھائی. عمران خان اگر چلا کے کامیاب کر لیتا تو آپ اس کو جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہونے کا تانا دیتے. آپ چلا رہے ہو تو آپ کی کامیابی ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی, کوئی شرم کوئی حیا, کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو. اچھا, اب اگلا بڑا ایک مرحلہ, ایک طرف پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ, اچھا یہ جو اسرائیل والا معاملہ تھا اس کے اوپر آپ کھل کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہو گیا جس کی بالکل توقع نہیں تھی, اور یہ ہونے جا رہا ہے جس کی بالکل توقع نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں جی نا پاکستان تحریک انصاف, یہ بھی توقع لگا کے بیٹھی ہے. کس سے؟ مرکزی قیادت. کس سے؟ اس سیاسی اتحاد سے, حکمراں سیاسی اتحاد سے. اور کل باقاعدہ طور کے اوپر یہ نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی کہ اب کیونکہ اشرافیہ یا مقتدریہ کہہ چکی ہے کہ سیاستدانوں سے بات کریں تو ہمیں سیاستدانوں سے بات کرنی چاہیے. یہ کوٹ لکھپت جیل سے بھی بات آئی, یہ اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی مرکزی قیادت نے بھی, کے پی کے کی مرکزی قیادت نے بھی یہی بات کی. لیکن ادھر جو حکومت میں اتحاد بیٹھا ہے وہ کیا کہتا ہے ان کی ذرا سن لیجئے. یہ بیرسٹر عقیل صاحب ہے, وزیر مملکت برائے قانون ہے. یہ فرماتے ہیں جب تک 9 مئی پر معافی نہیں مانگیں گے مذاکرات نہیں ہو سکتے. یعنی انہوں نے کنڈیشنل کر دیا آپ کے ساتھ نیگوسیشن کو. آپ انکنڈیشنل نیگوسیشن کی آفر کرتے ہیں, آپ کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. آپ کے ساتھ ہینڈ ہو گیا ہے, پہلے بھی آپ کے ساتھ ہینڈ ہوتا رہا ہے, اب بڑا ہینڈ ہو گیا ہے. آپ ڈرتے ہیں احتجاج کرنے سے, لوگوں کو موبلائز کرنے سے, ان کو ان کا حق دلانے سے, ان کے ساتھ کھڑے ہونے سے, ان کی موت کے اوپر ان کے خاندان کے ساتھ تعزیت کرنے سے, نکالے جانے والے صحافیوں کے ساتھ ہمدردی کرنے سے. آپ ڈرتے ہیں, صاف کہہ دیجئے. اور آپ کی عزت یہ حکومت اس طرح سے کر رہی ہے, میرے خیال میں آپ کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. اچھا, اس ساری سچویشن کے اندر گڈ نیوز ایک یہ ہے کہ صنم جاوید خان ان کو رہا کر دیا گیا ہے کل, اور وہ بڑے وکٹری کا نشان بناتے ہوئے باہر نکلی ہیں. ان کے اوپر گلپاشی کی گئی ہے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ٹویٹس بھی کرنا شروع کر دیے ہیں, اور ٹویٹس میں ٹھیک ٹھاک رگڑ رہی ہیں سب کو. تو دیٹس اے سائن کہ اگر آپ نہ جھکنا چاہیں تو ایک خاتون ہو کر بھی نہیں جھکتے, اور اگر آپ جھکنا چاہیں تو بڑی بڑی مونچھیں اور لمبے لمبے بال رکھنے کے بعد بھی آپ نہ جھکتے ہوئے بظاہر جھک چکے ہوتے ہیں. تو یہ فرق ہے. اب آ جاتے ہیں جناب, بڑی سخت ڈیوٹی لگی ہے جی اسلام آباد ہائی کورٹ کی, اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک خاص جج کی. اسلام آباد ہائی کورٹ کی موسم گرما کی تعطیلات میں ججز کی چھٹیوں اور دستیابیوں کا آفس آرڈر جاری کر دیا گیا ہے. چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کوئی چھٹی نہیں کر رہا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اچھا, جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس محمد آصف نے ابھی شیڈیول نہیں بتایا, جبکہ دیگر ججز تقریباً ایک ماہ چھٹی کریں گے اور ایک ماہ کے لیے دستیاب ہوں گے. اچھا, اس ساری سچویشن میں جس میں آپ کا لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ ہینڈی کیپڈ دکھائی دیتا ہے اور جسٹس سسٹم چاروں شانے چت دکھائی دیتا ہے, ان 5 ججز کو آپ سلام ضرور کیجئے گا. I'll definitely ask for you to comment maximum about these 5 judges. ان 5 ججز نے باقی ججز کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 5 ججز کی قوم ہمیشہ مقروض رہے گی, جس میں جسٹس محسن اختر کیانی, جسٹس بابر ستار اور جسٹس سمن رفت امتیاز اور باقی جسٹس ارباب محمد طاہر. ان سب کے لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ ون ورڈ فار دیز ججز, جنہوں نے ایٹ لیسٹ اپنی سینٹٹی کو برقرار رکھا. اور سپریم کورٹ میں جیسے جسٹس منیب اختر ہیں اور جسٹس منصور علی شاہ, ان صاحبان کے لیے کوئی کامنٹ کرنا چاہیں تو آپ ضرور کیجئے گا. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ حامد رضا صاحب, صاحبزادہ حامد رضا صاحب فرماتے ہیں کہ اب پریشان ہونے کی باری مرکز کی ہے. پی ٹی آئی کی پریشانی کا ٹائم گزر چکا ہے, کیونکہ وفاقی حکومت اب اس بات کی فکر کرے کہ کہیں ان کے کسی دوسرے اتحادی کو مرکزی سیٹ نہ مل جائے. اور یہ ہو بھی سکتا ہے, یہ بہت بڑی بات نہیں ہے, یہ ہو بھی سکتا ہے. اس سے پہلے کہ میں حامد میر صاحب کا جو کالم ہے اس کے کچھ تراشے آپ کے ساتھ شیئر کروں, ایک خاتون افسر کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے اور مرکز تنقید بنی ہے, جس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ نہیں کہتی کہ ہم جو کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں, لیکن ہم جو کرتے ہیں وہ پبلک انٹرسٹ میں کرتے ہیں. اب پبلک انٹرسٹ کا ڈیسائیڈ کرنا جو ہے وہ پبلک کا کام ہے, ٹھیک ہے. اور پبلک انٹرسٹ میں اس میں بہت ساری ایسی چیزیں, ہم یہ لازمی یہ نہیں کہ ہم جو کرتے ہیں وہ ٹھیک کرتے ہیں, تو یہ بھی کنفیشن ہے کہ ہم سارے کام ٹھیک نہیں کرتے ہیں. پھر پبلک انٹرسٹ کا ڈیسائیڈ کرنا جو ہے وہ سیاستدانوں کا آئین کے مطابق کام ہے, یا تو آئین میں اس کی کوئی گنجائش ہو پھر تو سمجھ میں آتی ہے. تو میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ
آپ جو 77 سال پرانے مطالعہ پاکستان کو جتنی بھی فیرن لگلی لگا کے پیش کر دیں پبلک کے سامنے، پبلک نے غصہ اور تنقید ضرور کرنی ہے. تو سوشل میڈیا کے اوپر شدید تنقید ہو رہی ہے. اور میں یہاں پر یہ بھی ڈسکلیمر دے دیتا ہوں کہ جب آپ اپنے آپ کو پبلک اوپینین کے لیے کوئی ڈسکورس میں انوالو کر لیتے ہیں تو پبلک کا رائٹ ہے کہ اس کے اوپر رسپونڈ کرے. اب وہ صحیح رسپونڈ کرے، نہیں کرے، تنقید کرے، تردید کرے یا تائید کرے، یہ اس کی چوائس ہے. تو اس کے لیے پھر برداشت کا مادہ رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ خود اس ڈیبیٹ کے اندر کودے ہیں. جب کودے ہیں تو پھر آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے اوپر لوگ جو ہے وہ جواب ضرور دیں گے. اب آ جاتے ہیں حامد میر صاحب کے اوپر. حامد میر صاحب کہتے ہیں قرآن پر دیے گئے حلف کو توڑنے والا شخص جب آپ کے ساتھ بیٹھا نظر آتا ہے تو مجھ جیسے گستاخ کو آپ کو سب خوبیاں بھول جاتی ہیں. میں سوچنے لگتا ہوں کہ جھوٹ بولنے کے والوں کی مدد سے کوئی پاکستان کو کیسے بدلے گا. پھر وہ کہتے ہیں چند ماہ یا چند سال کے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا اپنے آپ کے ساتھ ظلم ہے. اللہ کی نافرمانی کرنے والے سیاہ دل لوگ کسی قوم کی حالت نہیں بدل سکتے. اور بالکل ایسا ہی ہے، کسی قوم کی حالت نہیں بدل سکتے، اور اس خام خیالی سے نکل جانا چاہیے. مجھے اچھی طرح یاد ہے مشرف صاحب نے مکہ لہرایا تھا، اور پھر ان کے ساتھ وقت نے کیا کھلواڑ کیا وہ سب کو پتا ہے، اور کس قسم کرسی کی حالت میں وہ دنیا سے گئے. لال مسجد کا واقعہ دیکھ لیں، اکبر بغیر. اس کے علاوہ میں مشرف صاحب کے بہت سارے اقدامات کا قائل بھی ہوں، بہت اچھے اقدامات بھی کیے انہوں نے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے دنیا سے جانا نہیں ہے؟ ہم جتنے لوگوں کو بے روزگار کر رہے ہیں، جتنے لوگوں کو جانوں سے ہاتھ دھونے پڑ رہے ہیں، جتنوں کا دل توڑ رہے ہیں، کیا ان کی آہ یا بد دعا کسی کا پیچھا نہیں کرے گی؟ یہ سمجھنے والی بات ہے. اچھا جی، کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت جاب کی انتہائی معذرت، اور جاب کی سانو کی کیسے کر لے گا. یہ منیر فاروق صاحب کہتے ہیں فوج اپنی اسیسمنٹ کرتی ہے کہ اس بات کا 95% امکان ہے کہ بھارت اگلے 2 سے 3 ماہ کے اندر دوبارہ حملہ کر سکتا ہے. سر بھارت نے جو حملہ کرنا تھا پانی روک کر وہ کر دیا ہے، اس کا رسپانس ہم نے کیسے دینا ہے وہ ہم دے بھی چکے ہیں، مزید کیسے دینا ہے یہ ہمیں طے کرنا ہوگا. آگے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. شاہد خٹک صاحب کہتے ہیں عمران خان کو جیل سے نکالنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اگر اڈیالہ جیل کے سامنے جا کر احتجاج کرنا ہے تو واضح بتایا جائے، قیادت ڈرامے بند کرے، ہم لوگوں کو غدار نہ کہا جائے. اور بالکل بات درست ہے، یہ جتنی ڈرامہ بازی ہے یہ بند ہونی چاہیے. پبلک کو آپ نے جو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. ایک اسٹریٹجی دے دیں، کوئی مانتا ہے ٹھیک، نہیں مانتا تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ. آگے جی سرور باری صاحب یہ کہتے ہیں مستقبل میں انتخابات صرف اور صرف مخصوص نشستوں پر ہونے چاہیے اور اس کے تناسب سے جنرل نشستیں جماعتوں میں تقسیم کر دینی چاہیے تاکہ آئندہ جس تنقید اور تزلیل کا آج سامنا کرنا پڑ رہا ہے عدلیہ اور جماعتیں اس سے بچ سکیں. بالکل درست بات کر رہے ہیں، میں خام خواہ آپ نے پریشان کر رکھا ہے لوگوں کو. جب بشرا انصاری کہتے ہیں آپ کے سامنے 2 مائیں کھڑی تھیں، ایک ڈاکٹر یاسمین راشد، دوسری عثمان ڈار کی والدہ، ان کا جو بھی موقف ہے اگر ان کی عزت رکھ لی جاتی تو قوم کو آپ کی مردانگی پہ فخر ہوتا. بالکل درست کہہ رہی. پھر شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں قومی اسمبلی کی مدت 2034 تک بڑھنے جا رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے 18ویں ترمیم بھی رول بیک ہوگی. میں اتنا کہنا چاہوں گا، کیسے کر لیتے ہو یار. ولاگ سے اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.